یہ فیض احمد فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شہر میں چاک گریباں ہوئے ناپید اب کے، شہر میں چاک گریباں ہوئے ناپید اب کے، کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاکید اب کے، لطف کر اے نگہ یار کے غم والوں نے، حسرت دل کی اٹھائی نہیں تمہید اب کے، چاند دیکھا تیری آنکھوں میں نہ ہونٹوں پہ شفق، ملتی جلتی ہے شب غم سے تیری دید اب کے، دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جہاں تڑپی ہے، دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ وہ جہاں تڑپی ہے، ہم بھی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے، پھر سے بجھ جائے گی شمع جو ہوا تیز چلی، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کے، شہر میں چاک گریباں ہوئے ناپید اب کے، بالکل ایسے ہو گئے جیسے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے کبھی، بالکل ایک بھی نظر نہیں آ رہا چاک گریباں، شہر میں چاک گریباں کیے ہوئے ایک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاکید اب کے۔ تو دراصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی لوگ اپنی کسی کے جنون کو، کسی کے وحشت کو جب تاکید کرتا ہے کہ بھئی اسے اپنے دائرے میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو، جب کوئی ضبط کی تاکید کرتا ہے تبھی تو چاک گریباں ہوتا ہے، اب کوئی ضبط کی تاکید ہی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے جو تمہارے جی میں آئے کرو، نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے آپ پر آئے تو اب کوئی چاک گریباں کرتا ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہو، منع کرنے والا ہو، سمجھانے والا ہو، تبھی تو چاک گریباں کا مزہ آتا ہے۔ شہر میں چاک گریباں ہوئے ناپید اب کے، کوئی نظر ہی نہیں، ایسا ہوا جیسے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاکید اب کے، کوئی ضبط کی تاکید کرے گا تبھی چاک گریباں ہوگا، کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاکید اب کے، لطف کرے نگہ یار کے غم والوں نے، حسرت دید کی اٹھائی نہیں تمہید اب کے، اے نگہ یار ذرا لطف، تھوڑا کرم کر، تھوڑا مہربانی کر کہ غم والوں نے، تمہارے غم میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لطف کرے نگہ یار کے غم والوں نے، حسرت دل کی اٹھائی نہیں تمہید اب کے، ابھی اپنے دلوں کی حسرت بیان کرنے کے لیے ابھی انہوں نے تمہید بھی شروع نہیں کی، ابھی پریفیس بھی نہیں لائے ہیں، وہ پریمبل ابھی مطلب کوئی بات کہنے سے پہلے جو تمہید باندھی جاتی ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، حسرت دل وہ بھی بیان ہونا باقی ہے، تو لطف کرے نگہ یار کے غم والوں نے، حسرت دل کی اٹھائی نہیں تمہید اب کے، چاند دیکھا نہیں تیری آنکھوں میں نہ ہونٹوں پہ شفق، اس بار ہوا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں چاند دکھتا تھا مجھے، چاند کی بالکل روشنی دکھتی تھی ہمیں، اس بار تمہاری آنکھوں میں نہ چاند دیکھا نہ تیری آنکھوں میں نہ ہونٹوں پہ شفق، اور جو ہونٹوں پہ تمہاری لالی ہوتی تھی شفق، سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان پہ لالی ہوتی وہی لالی تمہارے ہونٹوں پہ ہوتی تھی ہر بار، اس بار وہ بھی نہیں ہے، نہ تو تمہاری آنکھوں میں چاند نظر آ رہا ہے نہ تمہارے ہونٹوں پہ وہ شفق کی لالی نظر آ رہی ہے، چاند دیکھا تیری آنکھوں میں نہ ہونٹوں پہ شفق، ملتی جلتی ہے شب غم سے تیری دید اب کی مرتبہ جو تمہاری دید ہوئی، جو تمہارے سامنے ہوا نا، تو وہ ایسے ہی جیسے میرا شب غم بالکل تاریکی میں گزر جاتی تھی، میرے شب غم کی مانند ہو گئی ہے تمہارا دیدار اب اس بن پر، ملتی جلتی ہے شب غم سے تیری دید اب کے، دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جہاں تڑپی ہے، اس بار ہوا کیا ہے؟ نہ تو دل دکھا، نہ جہاں میں کوئی تڑپ پیدا ہوئی، دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جہاں تڑپی ہے، ہم بھی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے، اس مرتبہ ہوا کیا ہے؟ عید آئی نہیں، یا عید آئی اور ہم غفلت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ عید کب آئی اور کب گزر گئی، کیا ہوا؟ جبکہ عید کے موقع پہ میرا دل بھی دکھتا تھا، جان بھی تڑپتی تھی محبوب سے جدائی کی بنا پر کہ وہ نہیں ہے تو میری عید کیسی، تو دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جہاں تڑپی ہے، ایسا لگا جیسے کہ غنودگی کے عالم میں، جیسے بے ہوشی کے عالم سے اچانک کوئی ہوش میں آ جائے اور پوچھ رہا ہو کہ بھئی ہوا کیا ہے؟ دل دکھا ہے، اس مرتبہ دل میں درد بھی نہیں آیا ہے، دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جہاں تڑپی ہے، ہم بھی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے، ہوا کیا؟ اس مرتبہ عید نہیں آئی یا عید آ کر چلی گئی اور میں غفلت میں رہا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں چلا، ہم ہی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے، پھر سے بجھ جائیں گی شمع جو ہوا تیز چلی، تم اس بار محفل میں جو شمع لائے ہو نا، پھر یہ بجھ جائیں گی، ہوا تیز چلی پھر یہ بجھ جائیں گی، پھر سے بجھ جائیں گی شمع جو ہوا تیز چلی، لا کے رکھو سر محفل کوئی، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کی مرتبہ کوئی محفل میں نا سورج لا کے رکھ دو، سورج پہ ہواؤں کا اثر نہیں ہوتا، وہ بجھنے والی چیز نہیں ہے وہ، پھر سے بجھ جائیں گی شمع جو ہوا تیز چلی، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کی مرتبہ جو محفل سجانا خورشید لا کے رکھ دینا، تو اس کے بجھنے کا خوف نہیں ہوتا۔ فیض احمد فیض کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔